السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم حضرت علامہ اقبال کی مشہور غزل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس میں ایک لفظ شاید کچھ لوگوں کو مشکل لگے، وہ ہے جہاں. جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ علامہ اقبال نے ایسی شاعری بہت کم کی ہے جو ایک مرد یا ایک عورت کی روایتی محبت پر ہمیں اور شاعروں کے پاس دکھائی دیتی ہے. ان کی شاعری میں ایک بہت ہی گہرا فلسفہ تھا، اس لیے ان کو فلسفی شاعر بھی کہا جاتا ہے. یہ غزل جو ہم اس وقت آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ انہی غزلوں میں شامل ہے. اور اس غزل کو آپ اس روایتی شاعری والی غزل سے نہ جوڑیے گا، بلکہ اس کو ایک فلسفی کے خیالات سمجھ کر پھر اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ان کا یہ کہنا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ستارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک ستارہ ایک دنیا ہے. اب تو سائنس نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے کہ جو ستارے انسان بہت قریب سے دیکھ چکا ہے یا چاند جیسے ستارے پر انسان خود اتر چکا ہے تو وہ ایک دنیا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس دنیا میں آبادی نہیں ہے یا وہ دنیا ہماری اس دنیا جیسی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر وہاں انسان رہنے لگیں، اور کیا خبر کہ کوئی مخلوق کہیں پر رہتی بھی ہو جس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ ایلینز ہیں. اب وہ کہاں ہیں، کب ہیں، آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے جس کا ہمارے اس غزل سے یا ہمارے اس لیکچر سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. بہرحال وہ کہتے یہ ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یعنی یہ ستارے جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں زمین بھی، اور اس زمین کے پڑوسی اور بہت. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کے بعد بھی مزید ستارے ہیں. اب اس کا آپ مطلب نکالنے کی کوشش کیجئے پہلے مصرے کا دوسرے مصرے سے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہاں پر جو عشق وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، اور جس عشق کی بات ہو رہی ہے وہ عشق یہ والا نہیں ہے کہ جو عشق ہم اور ہم آپ کو جس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کسی مرد یا کسی عورت کے درمیان جو ایک عموماً روایتی طریقے کا عشق ہوتا ہے، ویسا نہیں ہے. اب اس میں ایک تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب انسان بہت جوش جذبات میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو اپنی منزل ہے اس کو پانے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے میں آسمان سے ستارے توڑ کر لے آؤں گا. ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں. فرماتے یہ ہیں کہ بھائی اگر تم نے عشق کرنا ہی ہے اور عشق کی منزل کو حاصل کرنا ہے اور اپنے عشق کو ثابت بھی کرنا ہے، تو اس کے بعد تمہیں مزید امتحانات یوں دینا پڑیں گے کہ یہ جو ستارے تمہیں دکھائی دیتے ہیں، ان ستاروں کے بعد مزید ستارے بھی ہیں. تو اگر تم ان ستاروں تک پہنچ سکتے ہو تو اس کے بعد تمہیں مزید ستاروں سے واسطہ پڑے گا، کیونکہ صرف دنیا یا کائنات جو ہے وہ ان ستاروں پر ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد لامنتہی سلسلہ ہے، ایک ایسا سلسلہ جس کا کوئی انت نہیں ہے، جو کہیں ختم نہیں ہوتا. تو اسی طرح تمہیں بھی اپنی عشق کی جو منزلیں ہیں ان کو ابھی سے سوچ لینا چاہیے کہ وہ ان سے بھی کہیں زیادہ آگے ہیں. اب یہ عشق جو کہ علامہ اقبال اس شعر میں بتا رہے ہیں، وہ تو ہو نہیں سکتا وہ روایتی عشق جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے آپ سے. ظاہر ہے کہ یہ وہ عشق ہوگا جو کہ اللہ کی ذات سے ہوگا. تو اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے انسان کو پتہ نہیں کیسے کیسے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. علامہ اقبال نے اس شعر میں انہی امتحانوں کی بات کی ہے. دوسرا شعر ہے، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. پہلے تو تہی کے معنی سمجھ لیجئے. تہی کا مطلب ہوتا ہے خالی، اور کارواں بھی آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، فضا کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے یہ ہیں کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو فضا ہے جو ہمارے ارد گرد
جو کہ ایک رونق ہے، ایک دنیا ہے، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے، ایسا نہیں ہے، یہ زندگی سے بھری ہوئی ہے۔ اب ہماری موجودہ دنیا کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا کی، جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، فضاؤں میں بے شمار زندگی کے آثار ملتے ہیں۔ اب وہ کون سی فضائیں ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں؟ تو کہتے یہ ہے کہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، نئے سے نئے ستارے دریافت کرنے چاہیے، نئے سے نئی دنیایں آپ کو ڈھونڈنی چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ستارے خالی ہیں یا ان میں زندگی نہیں ہے۔ سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں کا مطلب یہ ہے، کارواں میں ظاہر ہے کہ زندگی ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے، تو زندگی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ضرور دکھائی دے گی۔ تو علامہ اقبال دراصل بات یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے اس ستارے، ہمارے اس زمین کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اور ستارے کی فضا میں پہنچ جائیں گے تو وہاں شاید زندگی نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں کہ یہ زندگی وہاں کی جو ہے وہ تہی نہیں ہے، یعنی خالی نہیں ہے، وہ فضائیں زندگی سے خالی نہیں ہیں، وہاں کسی نہ کسی صورت میں آپ کو سینکڑوں کارواں مل جائیں گے۔ مطلب کارواں سے مراد اس وقت یہاں پر زندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جب کارواں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک زندگی کی ہلچل ہوتی ہے، زندگی چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ اگر ہم یہاں سے آگے بھی نکل جائیں، دوسرے ستاروں کی طرف نکل جائیں، تو بھی ہمیں وہاں کسی نہ کسی صورت میں زندگی ضرور مل سکتی ہے۔ اگلا شعر ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ یہ شعر اصل میں، چلیے اس کا مطلب بتانے سے پہلے ہم آپ اس کی معنی بتا دیتے ہیں۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ جا کر رک جانا، یعنی کوئی چیز مل گئی تو اس کے بعد مزید اور ملنے کی توقع نہ کرنا یا امید نہ رکھنا۔ عالم رنگ و بو کہا ہے انہوں نے دنیا کو، ہماری جو دنیا ہے اس میں ظاہر رنگ بھی ہیں، خوشبوئیں بھی ہیں، اور عالم دنیا کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور دنیایں بھی ہو سکتی ہیں اور وہاں پر اور مزید گھر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی یہی انہوں نے بتانے کی کوشش کی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور یہ جو تیسرا شعر ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس میں وہ انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے رہو، تلاش کرتے رہو، صرف اسی دنیا کے ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، اگر ڈھونڈو گے تو تمہیں دوسری دنیایں بھی مل سکتی ہیں۔ اگلا شعر ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ نشیمن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، عموماً پرندوں کے لیے کہا جاتا ہے لیکن انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مقامات بہت ساری جگہیں، آہو فغاں ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر رو بھی سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں اور شور بھی مچا سکتے ہیں۔ تو اس کا شعر کا مطلب کیا ہوا، وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب یہ شعر جو ہے اس کو آپ سیاسی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جو علامہ اقبال کا زمانہ تھا، بہت سارے ایسے مقامات تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا رہے تھے، بہت سیاسی اتھل پتل تھی، مغرب مشرق کو ہڑپ کر رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کوئی شکست ہوئی ہو، کچھ ان کو ایسے حالات سے تعلق اور واسطہ پڑا ہو جس کے علامہ اقبال کو بھی بہت دکھ تھا۔ تو ایک معنی تو اس کے اگر سیاسی طور پہ آپ لیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس سے ایک جگہ چلی گئی ہے تو اس کا کیا غم ہے۔ مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رونے کے لیے اور بہت سارے واقعات ہیں اور بہت سارے صدمے ہیں، سانے ہیں، حادثے ہیں جن پر تم رو سکتے ہو۔ لیکن یہ شعر میں اگر آپ ذرا اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیے تو ہمارے خیال میں اس شعر میں انہوں نے ایک طنز کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم اگر رونا تھا تو بہت سارے ایسے مقامات تھے، بہت سارے ایسے موقع تھے کہ جن پر تم رو سکتے تھے۔ اب تمہیں اس کے اوپر ایک نشیمن تمہارا چلا گیا تو تمہیں کیا غم ہے۔ اگر تمہیں رونا ہی ہے تو بہت سارے تمہارے پاس ایسے مواقع موجود ہیں وہ کہ آپ اس میں رو سکتے ہیں۔ شعر ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ شاہین باز کی قسم کا ایک پرندہ ہوتا ہے، باقی اس میں کوئی لفظ مشکل ہے نہیں۔ اس شعر میں بھی
दरअसल तो अल्लामा इकबाल ने इंसानों को एक तरह से आप समझ लीजिए कि सभी इंसानों के लिए कहा है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि उस ज़माने के सियासी हालात और मुसलमानों की जो सूरत हाल थी, उसमें एक तरह से उन्होंने हौसला और हिम्मत देने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि तुम शाहीनों की तरह हो। शाहीन का काम उड़ना होता है, ताकतवर परिंदा होता है, शिकार करके खाता है, और उसको दिलेर परिंदों में शुमार किया जाता है। तो फरमाते ये हैं कि तुम एक शाहीन की तरह हो, उड़ना तुम्हारा काम है, और जब तुम उड़ने का तहैया कर लोगे तो तुम्हारे सामने बेशुमार आसमान ऐसे दिखाई देंगे कि जिसमें तुम बहुत आज़ादी के साथ प्रवास कर सकते हो। तो इस शेर में भी उन्होंने हौसला देने की कोशिश की है, और यही बताने की कोशिश की है कि कनात करके बैठ जाना या रोना पीटना कि मेरा नशेमन गायब हो गया, मुझसे छिन गया, अब मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो शाहीन की तरह हो। अब ये आम इंसानों के लिए भी इस शेर को हम समझ सकते हैं कि आप इंसानों से भी अगर मुखातिब हैं, यानी अगर आप इसको बहुत वसी मानों में देखें, मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, आम इंसानों की बात छोड़ें, देखें, तो उसमें वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जो है वो शाहीन की तरह है, एक परिंदे की तरह है, और उसका काम सिर्फ उड़ना है। उड़ने से मुराद ये है कि उसका काम मुसलसल जस्तजू करना है, कोशिश करना है। वो इसके लिए ये नहीं कह सकता कि अब मेरे पास कोई मौका नहीं है, मैं शाहीन हूँ, मेरा काम तो आसमान में उड़ना है, लेकिन मुझसे एक आसमान छिन गया तो मैं क्या करूँ। तो फरमाते वो ये हैं कि अगर तुम शाहीन हो और उड़ना तुम्हारा काम है, तो तुम अपने आसमान पैदा कर सकते हो, तुम्हारे सामने बेशुमार आसमान है। मतलब ये कि कभी भी इंसान को हौसला और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुनिया में एक ना एक मौका या एक ना एक चांस इंसान के लिए हमेशा मौजूद रहता है। शेर है, इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। अब इसमें भी इंसान को ही आप समझ लीजिए कि उन्होंने मुखातिब किया है। शब रोज़ में उलझने का मतलब ये है कि इंसान दुनियादारी के धंधों में फंस कर बाकी सब कुछ छोड़ दे। तो फरमाते ये हैं कि अब इसको थोड़ा सा आप रूहानियत के जो नुक्ता नज़र है उससे देखना पड़ेगा इस शेर को। फरमाते ये हैं कि इंसान को ये नहीं चाहिए कि वो हर वक्त रोटी रोज़ी कमाने के चक्कर में ही लगा रहे कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मुझे इनकी तालीम का बंदोबस्त करना है, मुझे एक घर बनाना है, मुझे शादी करनी है, बहुत सारी बातें। तो फरमाते ये हैं कि इंसान को सिर्फ इसी में नहीं उलझ कर रह जाना चाहिए। इंसान खुदा ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाई है कि इस दुनिया के अलावा और बहुत सारी दुनियाएं हैं जिसका कि अभी उसको इल्म नहीं है। मतलब ये कि आप रूहानियात की जब दुनिया में चले जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो ये जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जिसको उन्होंने भी आलम रंगबू भी कहा है इसी गज़ल के एक शेर में, तो फरमाते ही हैं कि तुम परेशान ना हो, इसमें ना उलझो, तुम्हारे लिए और बहुत सारी ज़माने भी हैं और बहुत सारे रहने की जगह भी हैं। मतलब ये है कि एक रूहानी दुनिया और भी है जो इस दुनिया के साथ साथ चल रही है। कभी तुम उस दुनिया को भी तलाश करके देखो। आखिरी शेर है, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। ये गालिबन शेर इस कैफियत में कहा गया है कि जब अल्लामा इकबाल ने बात की सियासत में आए और उन्होंने बात की कि मुसलमानों के लिए भी कुछ होना चाहिए। ज़ाहिर है वो मुसलमान थे तो मुसलमानों ही की उनको बात करनी थी। तो उस वक्त उनके साथ बहुत कम लोग थे, लेकिन कहते हैं कि ये जो अंजुमन थी, ये जो एक महफिल थी, वो दिन चले गए। अब वो दिन बहुत पुराने हो गए कि इसमें मैं अकेला था। यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं, कि मतलब है कि यहाँ मेरे और भी बेशुमार साथी हैं। तो एक खुशी का इजहार भी इस शेर में मिलता है। ख़ातिन हज़रात, ये अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर गज़ल है जिसके मुश्किल अल्फाज के माने हमने आपको बताया और कुछ शेरों की तशरीह करने की कोशिश की। असल बात यह है कि अल्लामा इकबाल के कलाम के लिए 10, 12, 15 मिनट की वीडियो काफ़ी नहीं होती। इस पर तो अगर हम 1 घंटा भी बोलते रहें तब भी कम होगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिन्हें उर्दू ज़बान से तो दिलचस्पी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ियाना गुंजलकों में हम उन्हें नहीं डालना चाहते। तो हमने यहाँ पर इसके मोटे मोटे माने करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में ये गज़ल पूरी तरह आ गई होगी। अगर आप इस गज़ल को समझ गए हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें मज़ीद खुशी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए आप इजाज़त। अगली महफिल में किसी और शायर की किसी और गज़ल के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।